توصیف الرحمان کو سن لیں۔ بابا آدم نہیں جنت سے نکلے سن، جنت سے بابا آدم نکالے گئے، بڑے سالوں سال روتے رہے، ان کی فریاد نہیں سنی گی، آخر انہوں نے کہا واسطہ محمد رسول اللہ کا، اللہ میری پکار سن لے۔ اللہ نے کہا تجھے کیا پتا محمد کا پتہ نہیں، جب جنت سے نکل رہا تھا تیرے عرش کے نیچے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے آدم، بالکل ٹھیک ہے، اس کے واسطے سے جو پکارے گا اسے میں خالی نہیں موڑ سکتا۔ دیکھا آپ نے بابا آدم کی نجات رسول اللہ کا واسطہ دیا تو ہوئی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اب اس مولوی سے پوچھو کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت یہ ہے کہاں، یہ کس کتاب میں ہے، یہ کس حدیث کا حوالہ ہے؟ ہمیں تو قرآن بتاتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم السلام اللہ سے سوال کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ سے آدم نے کچھ دعائیں سیکھ لی، کچھ کلمات سیکھ لیے، وہ دعائیں مانگی، وہ کلمات کہے، اللہ عز و جل نے ان کلمات کو سن کر اپنے بندے کی توبہ قبول کی اور اس بندے کو معاف کر دیا۔ توصیف الرحمان نے ایک روایت کا ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رسول اللہ کے وسیلے سے دعا کی، تو کہتا ہے یہ روایت کہاں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آئیے اسی بات کو اب تھوڑی وضاحت سے اس نے دوسری تقریر میں بیان کیا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی کیسے؟ قرآن ایک اور منظر پیش کرتا ہے، انڈیا پاکستان کے مولوی کچھ اور منظر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے کہا ماننا، دیکھیے آدم علیہ السلام اتنے عرصے تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے، معافی نہیں ہوئی، پھر ایک دن آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے کہا آدم تجھے کیا پتا محمد کا؟ کہا جب جنت سے نکل رہا تھا تیرے عرش کے نیچے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سمجھا کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے، اس کے واسطے سے اور اس کے نام سے جو مانگے گے مل جائے گا۔ کہا ہاں آدم اس کا واسطہ دے کر جو بھی کوئی سوال کرتا میں پورا کر دیتا۔ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ من گھڑت اور جھوٹی کہانیاں ہیں، اور قرآن حکیم کیا بیان کرتا ہے؟ آدم نے کچھ کلمات سیکھے، ان کلمات کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ قالا دونوں نے کہا، سیدنا آدم نے اما حوا نے دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا، ہم دونوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہم پر رحم نہیں کرے گا۔ جرجس صاحب بھی کہتے ہیں، توصیفی صاحب کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت قصے اور کہانیاں یہ روایت۔ آئیے اب جرجس کو سن لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے رب کو جب پکارا تو کیا دعا مانگی؟ غور کیجئے گا کس کو پکار رہے ہیں۔ ہمارے بھائیوں نے تو بہت سی چیزیں اپنی طرف سے ملا دی ہیں، اور کیا کہا؟ عرش پہ لکھا دیکھا تھا حضرت آدم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو دنیا میں آنے کے بعد کہا اللہ میں محمد کے صدقے میں دعا کرتا ہوں، محمد کے طفیل میں دعا کرتا ہوں، محمد کے وسیلہ پکڑ کے دعا کرتا ہوں۔ تب اللہ نے کہا کہ اے آدم تمہیں کیسے معلوم کہ محمد ہمارے برگزیدہ پیغمبر ہوں گے اور آخری نبی ہوں گے؟ تب آدم نے کہا کہ عرش کے نیچے ایسی موضوع اور من گھڑت روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں، قرآن نے پورے قصے کو بیان ہی نہیں کیا، جو توحید تھی اس کو بیان کر دیا ہے، جو اوریجنلٹی تھی اس کو پیش کیا ہے۔ آدم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ مجھے محمد کے صدقے میں یا محمد کے وسیلے سے بخش دے۔ آدم علیہ السلام کے جو دعا کی تھی وہ دعا یا کلمات قرآن سکھلاتا ہے، یہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایک ایک لفظ پر غور کرو، اسی لیے مولوی لوگ فتویٰ دیتے ہیں مبارک پور سے نکلا قرآن جو پڑھنا نہ جانتا ہو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے گا، لگتا ہے اس کا باپ اللہ کے پاس سے ٹھیکہ لے کے آیا، انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے۔ دو جھوٹ بولا ہے اس نے، پہلا کیا کہ یہ من گھڑت روایت ہے حضرت آدم والی، اور پھر قرآن تو یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم نے کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اس کے بعد دوسرا اس نے سری اتنے بے باکی سے جھوٹ بولا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت کا قذاب اعظم ہے۔ بولتا ہے مبارک پور اشرفیہ سے فتویٰ نکلا ہے کہ جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہے وہ انگلی پھراتے رہے، جیسے اس کا باپ قرآن کے بارے میں وہاں سے لے کر آیا ہے۔
اسی کے لب و لہجے میں جواب دینا چاہتا ہوں. اگر یہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہے تو بتائیں مبارک پور کا فتویٰ کہاں ہے؟ کوئی فتویٰ نہیں ہے ایسا. اب آئیے کہ دونوں حضرات نے اس بات کا انکار کیا کہ یہ من گھڑت روایت ہے، پاکستان اور ہندوستان کے ملاؤں کی گڑی بھی روایت ہے. حضرت آدم کی توبہ کو لے کر بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن ان روایتوں میں یہ وسیلے والی بھی روایتیں موجود ہیں جو صحیح سندوں سے ہیں. اور اس کو یہ کہنا کہ ہندوستان اور پاکستان کے ملاؤں نے گڑھے، یہ قوم کو دھوکہ دینا اور یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ پوچھیے مت. یہ دن کے اجالے میں لوگوں کو جو ہے نا یہ دھوکہ دینا ہے. آئیے روایت قائم میں دکھاتا ہوں. یہ ہے حاکم المستدرک، امام حاکم کی المستدرک، اور اس کا پورا نام کیا ہے؟ المستدرک علی الصحیحین. پہلے تو آپ غیر مقلد سے یہ پوچھئے جو اہل حدیث بنے پھرتے ہیں نا کہ مطلب مستدرک کے معنی کیا ہوتے ہیں، یہی نہیں بتا پائیں گے یہ لوگ. میں آپ کو بتاتا ہوں مستدرک کے معنی کیا ہوتے ہیں. حدیث کی کتابوں میں بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے صحیح، جامع، سنن، معجم، رسالہ، جز، اربعین، یہ سب قسمیں ہیں بہت ساری. سنن اس کتاب کو کہتے ہیں حدیث کی جس میں رسول اللہ کی صرف سنتوں کا بیان ہوتا ہے، سرکار کے عمل، سرکار نے کیا 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 نہیں کیا اس کا ذکر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سنن. جیسے سنن ابن ماجہ، سنن نسائی. جامع وہ ہوتی ہے جس میں ہر طرح کی حدیثیں لائی جاتی ہے، جیسے جامع ترمذی. صحیح وہ ہوتی ہے جس میں صرف صحیح حدیثیں لائی جاتی ہے. رسالہ وہ ہوتی ہے جس میں مختصر حدیثیں جمع کی جاتی ہے. اربعین وہ ہوتی ہے جس میں 40 حدیثیں جمع کی جاتی ہے. جز وہ ہوتا ہے کہ کسی خاص موضوع پر کچھ حدیثوں کو جمع کیا جاتا ہے. یہ سب حدیثوں کی کتابوں کی قسمیں محدثین نے بنائی. اس میں ایک قسم ہے المستدرک. المستدرک کے معنی یہ ہوتے ہیں وہ حدیثیں جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، جو انہوں نے شرائط بنائی تھی حدیث کے صحیح ہونے کا، جن چیزوں پر وہ حدیث کے صحیح ہونے کا اطلاق کرتے تھے، وہ شرائط کی بنا پہ حدیث صحیح ہے، مگر امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں اس کو نہیں لکھا. ان صحیح حدیثوں کو جو عالم، جو محدث جمع کرتا ہے تو اس کتاب کو کہا جاتا ہے المستدرک. یعنی اس میں بھی صحیح حدیثیں نقل کی جاتی ہے. تو امام حاکم نے وہ حدیثیں جو امام مسلم اور امام بخاری نے نہیں لکھی مگر وہ حدیثیں سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے صحیح تھی، اس کو جمع کیا ہے اور اس کا نام رکھا المستدرک علی الصحیحین. آئیے امام حاکم کی المستدرک، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 اور حدیث نمبر 4287. حضرت امام حاکم پوری سند بیان کرتے ہیں، انفلا انہوں نے ان سے لکھا، حدثنا انہوں نے ان سے حدیث بیان کی، یہاں تک کہتے ہیں ان عمر ابن الخطابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال. کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما افترف آدم الخطیہ. کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے جب لرزش واقع ہو گئی کہ آپ نے گندم کھا لیا تھا منع کرنے کے بعد، تو زمین پر آئے اور کہا، قال یا ربی، اے پروردگار، اسألوک بحق محمدین لما غفرت لی، اے پروردگار میں رسول اللہ کے حق سے اور ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما، میری توبہ قبول فرما. فقال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا آدم وکیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، کیسے جانا، حالانکہ میں نے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر پیدا نہیں کیا. قالا یا ربی، حضرت آدم نے عرض کیا ہے میرے رب، لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِيكَ فَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اے پروردگار جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا اور اپنے دست قدرت سے مجھ میں روح ڈالی، رفعت رأسی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَامِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، تو میں نے عرش اعظم پر لکھا ہوا دیکھا، عرش پر لکھا ہوا پایا کہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا. فعلمت، میں نے جان لیا، انک لم تضف الی اسمک الا حب الخلق الیک، میں نے جان لیا کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے وہ ضرور تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوں گا، ضرور تو سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں گا. فقال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، صدقتا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا.
इन्नहु लहब्बुल खल्क़ि इलैया, اے آدم مجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزیز وہی ذات ہے، ادعونی بحقہ فقد غفرت لک، تو نے محمد کے وسیلے سے مجھ سے مانگا ہے، جا میں نے تیری مغفرت قبول کر لی، تجھے معاف کر دیا۔ ولولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث امام حاکم نے لکھی اور انہوں نے کتنی بے حیائی سے کہہ دیا، اور امام حاکم کیا لکھتے ہیں دیکھیے، اور لال پین سے آپ کو انڈرلائن دکھ رہا ہے، ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ امام حاکم نے سند بھی صحیح کہا، اس کو اپنی حدیث کی کتاب میں جگہ بھی دی، مگر یہ بڑی بے ڈھٹائی سے، بے غیرتی کے ساتھ قوم کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ دے کہ بریلیوں کا عقیدہ خود ساختہ عقیدہ ہے، اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ اب بیچارے یہ اہل حدیث کہلانے والے ہمارے کے نوجوان اصل نہ کتاب دیکھتے ہیں، نہ اصل کتاب کی شکل دیکھا ہے انہوں نے کبھی، ان کے جھبا قبا اور ان کی داڑھی کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، کہتے کہ صاحب یہ جب بول رہے ہیں عرب کے عالم ہیں، عرب سے ان کا تعلق ہے، تو جھوٹ تھوڑی بول رہے ہوں گے، تو کیا عرب میں جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ کیا عتبہ شیبہ ابو لہب عرب کے نہیں ہیں؟ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی عرب سے جس کا تعلق ہو بڑا سچا اور پارسا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اب آئیے یہی حدیث اور کن کن لوگوں نے لکھی، میں حوالے دے رہا ہوں، گنتی آپ کرتے جائیں۔ اسی حدیث کو امام حاکم نے لکھا جیسا کہ میں نے دکھایا، اسی حدیث کو امام طبرانی نے معجم الاوسط جلد 7 صفحہ 259 حدیث نمبر 6498 پہ لکھا، اور اسی حدیث کو امام طبرانی نے معجم الصغیر پہ بھی لایا جلد 2 صفحہ 83 پر۔ امام بہقی نے دلائل النبوت کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ امام تقی الدین سبکی رضی اللہ تعالیٰ نے شفاء السقام میں صفحہ نمبر 359 پہ نقل کیا۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی نے الوفا باحوال المصطفیٰ صفحہ 47 پر نقل کیا۔ امام ابو نعیم نے دلائل النبوت میں اس حدیث کو لایا۔ امام قاضی ایاز نے الشفا کے اندر جلد 1 صفحہ 173 پر لکھا۔ کنز العمال کے اندر حضرت امام حسام الدین ہندی نے جلد 11 صفحہ 455 حدیث نمبر 32138 پہ لکھا۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد 2 صفحہ 323 پر لکھا۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 1 صفحہ 323 پہ لکھا۔ ابن کثیر ان کے مولانا ہے، انہوں نے بھی لکھا۔ علامہ امام ابن حجر اسقلانی نے اس کو لسان المیزان کے اندر لکھا۔ حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ نے الموہب اللدنیہ کے اندر جلد نمبر 1 میں اس کو نقل کیا۔ امام عبد الباقی زرقانی نے شرح زرقانی کے اندر اس کو لکھا۔ امام سمہودی نے الوفا جلد 4 صفحہ 1371 پر لکھا، اور امام اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان جلد نمبر 1 میں قد جاءکم من اللہ نور کی تفسیر میں لکھا۔ کتنے حوالے؟ 16 حوالے، اور ان کو ایک بھی نہیں ملا اب تک۔